اهدنا الصراط المستقيم. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، نہیں لائق اللہ کے لیے کہ ان یتخذ من ولد اپنا کوئی بیٹا بھی پکڑی، سبحانہ بات ہے، وہ لکھا ہوئی بات آ گئی کہ نہیں؟ بات ہوئی ہے کہ اتخذ اللہ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ، دل تو کرے ما کان للہ نہیں لے کر اللہ کے لیے ان یتخذ من ولد، یعنی عیسی علیہ السلام اس کا ولد ہو، عیسی میں اتحاد نہیں کرتا ہے قرآن. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، خدا پاک ہے اتحاد ولد سے. حضرت عیسی علیہ السلام کے واقعہ کے بعد مائی مریم کے واقعہ قرآن کہتا ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ. آگے چلو سورۃ آخر سبر کارو مریم 434 دیکھی 5 چھٹی صدر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. دیکھو صحیح کتنا قرآن مضامین جمع کیے ہیں، جمع تو قرآن نے کیے ہیں لیکن مولانا حسن علی صاحب نے کس طرح ذہن نکالا ہے، اخیرہ ختم ہونے لگا مضمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا دیا پکڑ لیا اللہ نے بیٹا. ہوئی ہے رحمان، وہاں اللہ تو یہاں رحمان آ گیا، پکڑ لیا رحمان نے بیٹا. لقد جئتم شیئا ادا، لقد جئتم شیئا ادا، اے مشرکو تم نے یہ چیز بڑی بھاری، یہ بہت بھاری چیز کہہ رہے ہو، خدا پر بڑی بھاری ہے. تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب اگر آسمان اس بات سے پھٹ جائیں تب بھی ہے. وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تب بھی ہے. وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تب بھی ہے. کیوں؟ اندہو للرحمن ولدا، اندہو للرحمن ولدا، اس لیے کہ رحمان کے لیے بیٹا کہہ رہے ہیں بے ایمان، رحمان کا بیٹا کہا ہے. گمراہ برآباد دے بغی للرحمن یتخذ ولدا، اللہ کے لیے لائق نہیں کہ اپنے کوئی بلد پکڑے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں آسمان و زمین والے مگر اللہ کے بلا ہو کر لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے گن رکھا سب کو. وکل ماتی یوم القیامت فردا. دیکھا سجے بھی قرآن ہے نا ماشاء اللہ، یہ اس کی زبان سے قرآن آیا جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے. فصاحت والوں کی فصاحتوں کو پانی پھیر رہا ہے کہ نہیں ان پر ہے؟ کیا کلام الہی ہے. یعنی ایسے ہے کتاب تم نے پڑھی ہوگی، پٹھانوں میں بڑی کتاب تھی، ہم نے بھی پڑھی تھی، ایک گپوٹیشن تحفہ نسایا ہے کہ نہیں؟ تحفہ نسایا گپوٹیشن کتاب تھی جس کے آخر الف الف بڑے جمع تھے، سارے الف جمع کر دیے ہیں. تحفہ نسایا میری گپوٹیشن استغفر اللہ ماہ ابتدال، اس میں لکھا ہوا ہے نا کیڑی کیڑے کو مردہ جان لیتا ہے، اوپر میں کیڑی بیٹھے کیڑا بیٹھے، اور بھی کئی گپے لکھی ہے، بڑی گپوٹیشن لکھا ہے. وہ الف جمع کے مزہ یہ ہے، دیکھ الف دیکھو، الف بھی دیکھو، بیان کرنا بھی دیکھو. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدا وقرمات يوم القيامه فردا. آئیں گے سارے اللہ کی بات ہی کہہ لی، بس ہاں چھوڑ دو جی، ٹھہرو. ایک بات اتنا ضبط ایک سمجھ چکے ہو، ایک تھوڑا سا ٹکڑا لگاؤ حدیث کا ٹکڑا لگا لو، پھر سمجھ جاؤ گے. حدیث میں آتا بڑا ہوگا، مشکات میں بھی آتی حدیث کہ حضور نے فرمایا لوگوں کو حیا بھی نہیں آتا، روزی اللہ کی کھاتے ہیں، سب چیزیں اللہ کی کھاتے ہیں، اور بے ایمان خدا کو گالیاں دیتے ہیں، خدا کو گالیاں دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو کون گالیاں دیتا ہے؟ اللہ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا اللہ کو وہ گالی دیتے جو کہتے اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اللہ جو یہ کہتا ہے وہ خدا کو گالی ہے۔ اب سوچو صحیح، یہ ہے گالی۔ قرآن کہتا آسمان پھٹ جائیں، زمینیں پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اتخذ اللہ ولدا جو بہت بڑی گالی بات دیکھا ہے۔ اور چلا ہے سورۃ بنی اسرائیل سے قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، پھر کاف آئی وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، پھر آخر مریم پر آ کر ختم کے معلوم ہوتا ہے ایک مضبوط قرآن چلا رہا ہے۔ ایک اور بھی دیکھ لو، وہاں تم نے دیکھا نا سورۃ ابتداء میں یہ کتاب اتاری ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، آگے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ، یہ پارٹیاں ماننے والوں کی۔ آگے کا ان لوگوں کو جو پارٹی نہیں مانے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، یہاں بھی دو پارٹی آگئی اخیر میں إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو مان لیتے ہیں، مان گئے مسئلہ، عمل بھی اچھا کیا، ان کو رحمان کی طرف سے محبت کی جگہ ملے گی، رحمان کی محبت، اللہ کی محبت۔ اور جو لوگ مسئلہ نہیں مانتے اتخذ اللہ ولدا کہتے ہیں، وہ ان کے لیے آپ دیکھا ہے فإنما يسرناه بلسانك، اے میرے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آسان کی تیری زبان پر لتبشر به المتقین، لتبشر کہاں کہتا بشر کن کو الذین یؤمنون ويعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، لتبشر المتقین، وہاں آگے وہاں کہتا کون تک یون الذین قالوا اتخذ ولدا وانذر به قوما، وہی ہے وہاں بھی دو یہاں بھی دو، وہاں بھی دو جماعتیں تھی، ایک وہ جس جماعت کو خوشخبری تھی، ایک وہ جماعت جس کو ڈرانا تھا۔ خوشخبری والے کون؟ ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا لتبشر المتقین کہا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جن کو ڈرایا گیا ان کو قرآن کہتا ہے تنذر به قوما لدا، تنذر به قوما لدا، قوم وہ قوم جو چگڑالو ہے۔ اچھا جی اب تک پیچھے آ جاؤ، میں نے لکھوایا اس نے لکھ لو، اس کے بعد پھر میں شروع کروں گا۔ اچھا شروع بعد میں شروع کرتے لکھا قرآن پاک کے ساتھ، دیکھو آپ چلو لکھو 409 409 سوا 409 سب نکالو، 409 اربعمائة وتسع ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم، شبہ اولا کا بیان، شبہ اولا کا بیان یعنی اصحاب کہف کا بیان، اصحاب کہف کا بیان، سمجھ گئے؟ شبہ پہلا اصحاب کہف کا بیان۔ چلو آگے چلتے جاؤ، بہت لمبا چلتے جاؤ، بہت لمبا، 417 417 417 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جنات کا بیان، جنات کا بیان، جنات کا بیان یعنی دوسرے شبے کا بیان، دوسرے شبے کا جواب، سمجھ گئے میری بات کو؟ دوسرے شبے کا جواب۔ چلو آگے 419 419 419 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، ہاں جی موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا بیان، تیسری شبے کا جواب، موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا بیان، تیسری شبے کا جواب، تیسری شبے کا جواب۔ آگے 422 422 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، چوتھی سطر، یسألونک ذی القرنین، چوتھی سطر، ذی القرنین کا بیان، چوتھی شبے کا جواب، چوتھی شبے کا جواب،
चौथी शुबे का जवाब आगे निकालो। इसी अगला सवाल 423 अरबोमियत समानियत व शुरू पहली से तरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फी बा तखवीफ उखरवी क्या का डरावा। आगे नीचे आ जाओ रुकू। अफहसिब अल्लज़ीना कफरू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया लिखो। रुकू ये पहला हिस्सा मुतफर्रि है पहले दो शुबों पर, मुतफर्रि है पहले दो शुबों पर, ये मुतफर्रि है पहले दो शुबों पर, मुतफर्रि है पहले दो शुबों पर, पहले पर बिज़ात दूसरे पर बित्तबा, पहले पर बिज़ात दूसरे पर बित्तबा। ये हिस्सा पहले हिस्सा मुतफर्रि है पहले दो शुबों पर, पहले शुबे पर बिज़ात दूसरे पर बित्तबा। मैं अल्लाह जानता है कभी यूं नहीं लिखाया, इसलिए लिखा रहा हूं। खुदा करते हो अल्लाह मेहनत करते हो कि नहीं करते। 425 अरबोमियत हमसत व इशरून कुल लौ कानल बहरु मिदादल कलिमात रब्बी। देखो मुतफर्रे तीसरे शुबा और चौथे शुबे के जवाब पर, मुतफर्रे तीसरे शुबे और चौथे शुबे के जवाब पर, तीसरा शुबा और चौथे शुबे के जवाब पर, तीसरे पर बिज़ात चौथे पर बित्तबा, तीसरे पर बिज़ात चौथे पर बित्तबा। कुल बशर मिस्लकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। जिस मसले के लिए शुबहात दूर किए गए हैं उसका बयान, जिस मसला के लिए शुबहात दूर की गए उसका बयान। एक लिखा दिया गया है। एक बार और भी समझ लो फिर शुरू करूंगा। एक बार और समझो बात, ये समझो इस सूरत के दरमियान में एक बात समझने के लायक है। जिस वक्त असहाब काफ का मसला यानी पहले शुबे का जवाब कुरान खत्म करेगा उस पर भी तंकीदे मुतफर्रे करेगा बतौर तफरी, यानी पहले शुबे के जवाब के बाद फिर तंकीदे मुतफर्री करेगा, तफरी बिठाएगा। समझ गया। चंद उमूर कुछ अमर होंगे कुछ नहीं होंगे उन पर मुतफर्री करेगा। एक नीज पहले शुबे और दूसरे शुबे के दरमियान जो लोग नहीं मानते मसले को बावजूद के शुबह दूर कर दिया गया है, फिर भी मुशरिक लोग नहीं मानते, कुरान पाक इस्लाह की 3 तरीके बयान करेगा। इस्लाह के 3 तरीके। पहला तरीका शिरक करने वालों किस चीज पर मगरूर हो दुनिया पर, दुनिया क्या चीज है, क्यों इस पर मगरूर हो चुके हो, दुनिया में कोई चीज आओ मान जाओ। इसी दुनिया पर जो मगरूर होते रहे उनको अल्लाह ताला दुनिया में आजाब देता रहा और इसी वजह से खुदा क़यामत में आजाब देगा। नहीं समझे? दुनिया में आजाब देता रहा और क़यामत में खुदा आजाब देगा। मुराद क्या है? आओ मगरूर रहो इसी दुनिया में जिन्होंने मसले को नहीं माना खुदा आजाब देता रहा और क़यामत में आजाब देगा। समझिए मेरी बात को। अब देखिए मैंने क्या कहा, साबिका की किस्से के बाद सब उमूर मुतफर्रिक करेगा, उसके बाद मुनकिरीन के सलाह की 3 तरीके बयान करेगा कुरान। बात की सूरत में मालूम है होता है, तकलीफें होती हैं, ज़जरें होती रहती हैं। अब देखिए यहां रूहुल महानी ने लिखा है जो पहली आयत है बनी इसराइल की, कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। रूहुल महानी ने यहां लिखा है इत्तिखाज़ वलद पर, बड़ा जी माना लिखा है इत्तिखाज़ वलद। समझो रूहुल महानी ने लिखा है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये हवाला हमारी तहरीर में गलत आ गया है। कहीं लिखा होता है बुहारी का वाक्य लिखा होता है हवाला, तुम्हारे कुरान पाक हाशिया पर लिखा कमा फिल बुहारी,
ہاں نائب مسند بخاری کا مقام ہم نے دیکھا ملا نہیں، اور بھی دیکھیں گے، واللہ علم ثواب ہے کہاں. 12 روح المعانی نے لکھا ہے صاف، روح المعانی نے لکھا ہے اتخاذ ورد کا معنی کیا ہے؟ نائبا متصرفا بالامور، نائبا متصرفا بالامور، یعنی کیا معنی؟ حقیقت میں بیٹا مراد نہیں ہے اللہ کا نائب جو خدا کی طرف سے نائب ہو کر دنیا میں تصرف کر رہا ہے. جو یہ لوگ کہتے ہیں یہی پرلے درجے کی لانتی بات ہے. قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، فرما دیجیے صرف اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے اپنا کوئی نائب نہیں بنایا. لم یتخذ نائبا متصرفا بالامور، جس اللہ نے اپنے کام چلانے کے لیے کسی کو نائب نہیں بنایا. مراد کیا ہے؟ خود ہی چلا رہا ہے، اپنا نظام کسی کے حوالے نہیں کیا. کوئی چالی ابدار والی بات جھوٹی ہے. اللہ نے اپنا نظام چلانے کے لیے کسی کے حوالے لم یتخذ ولدا لم یتخذ نائبا متصرفا بالامور، اللہ نے کسی کو نائب اپنا نہیں بنایا، کوئی نائب نہیں ہے. وقل الحمدللہ لم یتخذ ولدا ولم یکن له ولي من الملك ولم یکن له ولي من الذل وکبرہ تکبیرا. اب آجی یہ دیکھیے الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعض الذين من الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا غير ممنون وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. یہ کتاب ڈر لوگوں کو جنہوں نے یہ بات کہی، کیا بات؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے پکڑ لیا اپنا نائب، جن کے حوالے کر دیا اللہ نے نظام اپنا کر دیا ہے. اتخذ اللہ ولدا معلوم من علم ولا آبائهم قبرت لهم تفهم واقعی يقولون الا كذبا. سمجھا میری بات کو؟ مہاراج خدا کہتا ہے جھوٹ کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، میرا کوئی نائب نہیں ہے، میں نے کسی کا حوالہ اپنا نظام نہیں کیا. غلط کہتے ہیں کہ خدا نے نائب بنا رکھا ہے اور خدا کا حوالے کام کر دیا ہے، نہ میرا کوئی نائب ہے، نہ میں نے کسی کا حوالے کوئی کام کیا ہے. وقت جو یہ کہہ رہے ہیں وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ہاں جی، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے میرے پیغمبر شاید کہ آپ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہو جائے اپنی جان کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے ہوتے ہوتے، یعنی آپ کہیں ان کے پیچھے ہوتے ہوتے اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں، اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں. کیوں؟ پیغمبر چاہتے تھے ہائے کس طرح یہ لوگ مان جاتے. پر اللہ کا باغ اللہ سارے، شاید کہ آپ اپنی جان ہلاک کرنے والے ہو جائے. اللہ سارے ان کے پیچھے ہوتے ہوتے لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ نہیں مانتے اس بات کو، اصبا یعنی باغیون اصبا، نہیں سمجھے؟ اپنی جان کو تم ہلاک کر دو گے افسوس کی وجہ سے، یعنی افسوس کر کے ہائے میری بات نہیں مانتے، ہائے میری بات نہیں مانتے. ان افسوس میں آ کر میرے پیغمبر کہیں آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں، نہیں سمجھے؟ بل اللہ کا باغیون نفس کا اللہ سارم آصفا ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث. یہ لوگ یہ میری بات مانتے نہیں، اس نہ ماننے سے اے میرے پیغمبر کہیں تم اپنی جان کو افسوسوں میں آ کر ہلاک نہ کر دے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھی میری بات کو؟ اب دیکھیے ایک پنجابی کرتا ہوں، یہ ہے لہلا تسلی کے لیے ہے، شفقت کے لیے، تجلی نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے، ترجیح کے لیے، ترجیح کے لیے نہیں ہے، یہ شفقت کا معنی ہے. یہ وہی معنی میں کیا کرتا ہوں کبھی کبھی، پنجابی والا معنی، مت تو اپنی جان ضائع نہ کرے، مت اپنی جان تو ضائع نہ، سانو تیری جان کی لوڑ ہے، انہاں تے مننی کوئی نہیں گل، انہاں مننی کوئی نہیں، تو اپنی جان ضائع نہ کر. بل اللہ کا باغیون نفس کا جدید تعبیر مانا راضی ہے، آثارین ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آصابا، انہاں گل مننی کوئی نہیں، سانو تیری جان دا خیال ہے، تو اپنی جان نے ضائع کر چھڈے. نہیں سمجھے؟ بڑی محبت ہے، ایسی محبت میں ہے قرآن پاک کرے کہ کیا کہوں، انہاں گل مننی کوئی نہیں، تو مطلب تسی اپنی جان نو بھی. بنی اسرائیل ماں قبر کے ساتھ ربط دے کر اور سورۃ قاف اور مریم
اور طٰہٰ 3 سورتوں کے اکٹھے ربط سن لیجیے. یہ 3-4 سورتیں اکٹھی آ رہی ہے، ان کا نامی ربط سن لیجیے سارا. نامی ربط سن لیجیے. سورت قاف، مریم، طٰہٰ اور آگے سورت انبیاء. انبیاء کے آگے بھی چل جائیں گے تو پڑے گا سلسلہ. اچھا، میں یہ کہا گیا تھا، پڑھ چکے ہو سورت نحل کے ربط تھا قبل میں. سورت نحل میں یہ کہا گیا تھا اگر مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ، اگر توحید سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو سب کو چھوڑیے، ایک شہر کی مکھی کے حالات سے آپ دیکھ لیں، وہاں سے سمجھ آ جائے گی تمہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کار ہے. اس کی خوراک، اس کا راستہ، اس کے پیٹ سے نکالی ہوئی چیز، یہ ساری چیزیں آگاہ کریں کہ خدا کے سوا دوسرا کوئی بھی کار صاف نہیں ہے. بنی اسرائیل میں کہا گیا آؤ مان لاؤ، بڑی بہتر ہے وقت ہے. نہ مانو گے، جس نے بنی اسرائیلیوں پر ان کی شرک اور بے ایمانی کی وجہ سے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا تھا، تم پر بھی ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا جائے گا. باسنا ہے کوئی عباد اللہ علی باسن، سمجھے نہیں سمجھ گئے؟ تو وہی حال آج ہمارا بھی ہے، دیکھ لو. بنی اسرائیل کے بعد سورۃ کہف میں یہ کہا جائے، نامی روز میں کہہ رہا تھا کہ جب اگر تمہیں یہ مسئلہ نہ مانو گے تو حالات جو بنی اسرائیلیوں کے سن چکے ہیں وہ حالات تم پر بھی آنے والے ہیں. یعنی اگر ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا گیا اور ظالم بادشاہوں کو مسلط ہونے کے اوپر جو ذلیل کیا گیا، اس قسم کی ذلت تمہیں بھی دیکھنی پڑے گی. اب اور اگر مسئلہ مان کر مصائب برداشت کرنے پڑے اور وطن چھوڑنا پڑے، غاروں تک جانا پڑے، تو بے شک جائیے، جس اللہ کے پہلے بندوں پر بھی اس قسم دل گزرے ہیں. اور اگر تمہیں دنیا سارے تام کا نشانہ بنا لے، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نبی ہو تو مائی مریم کی طرح تانے میں برداشت کرتے جائیے، لیکن خدا کے مسئلے سے پیچھے نہ ہٹیے. اور اس کے بعد میرے پیغمبر، ہم نے کوئی آپ پر قرآن شریف اتارا مشقت ہے، لیکن مشقت اس مسئلے پر آیا کرتی ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کس طرح مشقتیں آئی. ایک موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ہائے اخلاق اور کئی پیغمبر اسی مسئلے کے بیان کرنے میں مبعوث کیے گئے. مار صلی اللہ علیہ رسول اللہ روح انہ لا الہ. سورۃ انبیاء. بس یہاں تک سارے سنتے ہو گئی، سمجھے میری بات کو. انبیاء تک پھر کہہ دیتا ہوں، یہ سنیے پھر کہہ دیتا ہوں. سورۃ بنی اسرائیل میں کہا اگر تم اس مسئلے کو نہ مانا اور مسئلے کا انکار کیا تو جو قوم بنی اسرائیلیوں کو اس دنیا میں ذلیل کیا گیا، ظالم بادشاہوں کو ان پر مسلط کیا گیا اور انہوں نے کی بےزتی ان کی، وہی حال تمہارا بھی ہو کر رہے گا. اور اگر مسئلہ ماننے کی وجہ سے مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آئیں، وطن چھوڑنا پڑے، وطن چھوڑ دو، غاروں میں کسی مقام پہ بھی جانا پڑے، اور یہ اللہ کے حالات دیکھ لو، یہ آ کر اس قسم کے حالات ہے، تب بھی برداشت کرنے پڑیں گے. اور اگر تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے، تانے تمہیں دینے والا دے رہے ہو، تانوں کو برداشت کرتے جاؤ، لیکن بات سے ہی نہ چھوڑنا، جس کے مائی مریم کے حالات سے سبق سیکھو. اور یہ مسئلہ جو پہلے کیا ہے کہ مقصد مشقت نہیں ہے کہ مشقتیں آیا کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پر نہیں دیکھتے کتنی آئی ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ 1 لاکھ اور کئی ہزار پیغمبر اسی مسئلے کے لیے مبعوث کیے گئے. یہی مسئلہ سنات نمار صلی اللہ علیہ رسول اللہ روح انہ لا الہ. سورۃ انبیاء. سمجھے؟ یعنی کا مریم، طٰہٰ اور انبیاء. طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ضرور لانا ہوگا، ورنہ اس کے سواری اب دیکھیے. ہاں جی، اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها فنحن بعض فی الاثار الذین بحضرتی سے سوا. شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہوئے اپنی جان کو علی آثارہم. ہلاک کیوں کریں؟ اصبا، افسوس کرتی ہوئی ہے، یعنی اسی تعصب میں آپ اپنی جان کو کہیں ہلاک نہ کر دے. کیوں؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث سوا، اگر یہ لوگ اس مسئلے کو مانتے نہیں، یعنی یہ مانتے نہیں کہیں اپنی جان کو ہلاک نہ کر دے. میں نے اس کی تعبیر پنجابی میں کر دی تھی. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. بے شک نے کر دیا ہے
جو کچھ بھی پر آئے خوبصورتی زمین کے لیے. یہ زمین پر جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ زینت ہے خوبصورتی زمین کے لیے. لنبلوہم امتحان لے رہے ہیں لوگوں کا. ایہم احسن عملا کون ہے میں سے اچھے عمل کرنے میں. ہم دیکھ رہے ہیں ہماری باتوں کو ماننے والا کون ہے اور کون ہماری باتوں کو نہیں مان رہا. وَإِنَّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُذًا اور بے شک ہم کرنے والے ہیں جو زمین پر ہے صعیداً صاف میدان جُرُذًا ٹکڑے ٹکڑے. یہ نظام نہیں رہے گا نہ پہاڑ رہیں گے نہ کوئی چیز رہے گی. ایک وقت تک نظام چل رہا ہے سارا نظام ندرم برم ہونا ہے چٹکیل میدان کے لیے جا رہا ہے بس ختم جی. وہ یہ توحیدی بیان رکھا گیا. میں نے آپ کو کہہ دیا تھا توحیدی بیان میں پوری صورت کاف کا خاکہ اور صورت مریم کا مقصد آ کر اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. سمجھ گئے. یہی آگے بحث آنے والی ہے کہ واقع میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نائب متصرف فی الامور ہے یا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی نائب ہے. یہ ہے مقصد جو اس کو بیان کر دیا گیا ہے. بس اب شبہات کو دور کیا جا رہا ہے. یہ توحیدی بیان ختم. یعنی اوسو اور دیکھیے صحابر کا ورقی مکان من آیاتنا عجبا. یہ بات سمجھا. پہلے شبہ کا جواب دے رہا ہے قرآن کا طریقہ پہلے دیکھو. پہلے 5-6 سطروں میں سارے قصے کا اصل مقصد بیان کر لے گا قرآن. 5-6 سطروں میں اصل مقصد قرآن بیان کر دے گا اور 5-6 سطر کے بعد پھر اس کو تفصیل کرنی شروع کر دے گا. مثلاً اب حسب تنہا صابر کا ہے ورقیم سے لے کر اگلا سفر کارو 410 پہلی سطر ایو الحزبین اقصار ما لبسوا امدا. اس حد تک یہ 5 سطر میں سارے قصے کا اجمالی خاکہ رکھا گیا. اس پہ جواب آ گیا ہے. اس کے بعد آگے قرآن اس کی تفسیر کر رہا ہے. سمجھ گئے. اب دیکھیے جواب دیکھیے اب کس طرح بحث کرتا ہے. ہم حسبتا کیا تو گمان کر لیا ہے کہ غار والے تختی والے کانو من آیاتنا جواب یوں کرنا ہوگا کانو عجبا من آیاتنا. غار والے تختی والے کیا تو گمان کر چکا ہے تھے کوئی تعجب کی چیز تھے کوئی تعجب کی چیز. ذرا حال کہ وہ تھے ہمارے نشانیوں میں سے ہمارے نشانیوں میں سے مراد کیا ہے. غار والے یعنی وہ اصحاب کہف جو غار میں گئے وہی اصحاب کہف ہیں وہی تختی والے ہیں. دو جدا جدا نہیں ہیں. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے اصحاب کہف اور ہیں اور تختی والے اور ہیں. حق بات یہ کہ دونوں ایک ہیں. جب یہ بادشاہ نے قبضہ کیا تو بادشاہ نے ان کے غار کے سامنے ان کے نام لکھ کر تختی لٹکا دی تھی. یہ سمجھے. جب یہ غار میں گئے اس لیے اصحاب کا مرنے کے بعد بادشاہ نے اس کے غار کے سامنے تختی لٹکا دی. تختی پر ان کے نام لکھ دیے فلانے 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 آدمی یہاں مرے ہوئے ہیں. بس اس لیے کیا بن گیا تختی والے. اصحاب کہف بھی ہیں اصحاب رقیم بھی ہیں. جن آگے تو نہیں دیکھا قبروں پر کتبہ لکھا ہوتا ہے. کتبہ کہتے ہیں جی فلانے کی قبر ہے. سمجھ گئے. یوں ہی ہے ان کے غار کے سامنے ان کے نام لکھ کر دیے گئے ہیں. سمجھ گئے. ویسے ان کے نام ہمارے پاس میرے پاس بھی ہیں لیکن نام اس زمانے کے ہیں پڑھنے کے اندر عجیب و غریب ہوتے ہیں. سمجھ گئے. اب حسبتا کہتے ہیں کہ جنات کو دور کرنے کے لیے جنات کو دور کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اثر رکھ دیا ہے. اور یہ کرام کے ذکر کے اندر بھی کہ بھارت جو ہو جن والا آدمی اس کے کانوں میں لکھ کر دو یا یہ نام لکھ کر اوپر بسم اللہ لکھ کر کرو اللہ تعالیٰ برکت کر دیتا ہے. بھارت اس کو ہوش آ جاتی ہے مصیبت دور ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہمارے پاس بھی نام اگر کسی دیکھنے ہو تو. اب حسبتا کیا ایک انسان تو نے گمان کر لیا ہے غار والے اور تختی والے کانو عجبا کوئی تعجب کی چیز تھی. ذرا ہار کے ہمارے نشانی میں سے ایک نشانی کی مراد کیا ہے مراد کیا ہے. تم نے یہ سمجھا ہے کتنی مدت تک ان کے بدن ٹھیک ٹھاک رہا ان کے اختیار میں تھا. سور کو دور کر دیتے تھے. یہ ان کے اختیاری معاملہ نہیں ان کے قبضے میں کوئی بات نہیں تھی. یہ میری نشانی میں سے نشانی تھی. اتنی مدت تک
सुलाए रखना और जागी भी नहीं, ठीक ठाक उनके बदल ये खुदा कहता है मेरी निशानी है, उनकी कुदरत है। ये तो खुदा की कुदरत का करिश्मा है। 309 वर्ष एक चंद आदमियों को रखे, सुलाए रखे और उसके बाद उनको उठाए। खुदा कहता है मिन आयाते ना, जमान निशानी मेरे मराद क्या है? कुरान पाक पहले जवाब दे गया है, इसमें उनका कोई दखल नहीं। अभी आगे इसकी तस्वीर आने वाली है, उनका कोई इख्तियारी मामला नहीं है। ये खुदा ताला की कुदरत का करिश्मा है। मिन आयातना कहा अम हसिबता अन्न साबर का वर्र की कानू अजबा मिन आयातना, इस हाल में तो हमारे निशानी में से निशानी है, खुदा की कुदरत का करिश्मा है। आगे फकारू रब्बना इदवल विदितुल काफ, चंदो जवानों ने पगड़ी पनात वगार के ले और जवाब आ गया। एक सवाल को जवाब आ गया बिना यातना। दूसरा अवल फितियतुल काफ, अगर उनके इख्तियार में होता, वो मुख्तार होते, भागते ना, भाग कर गार में पनाह न लेते। भागना और भाग कर गार में पनाह लेना दलील उनके इख्तियार में कुछ नहीं, वो कोई मुतसरिफ नहीं है, कोई नायब नहीं है। ये समझे? ये लफ्ज लफ्ज में जवाब आ रहा है। वो भागी है, वतन छोड़ा है और गार में पनाह लिया है। भागना और गार में पनाह लेना ये दलील अल्लाह ताला ने और या अल्लाह को कोई कब्जा नहीं किया। फकालू और गए गार में, ये का रब्बना आतना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, रब हमारे दिया में तू अपनी तरफ से मेहरबानी और आसान कर हमारे लिए, हमारे मामले कामयाबी लो। एक और बात है, खुद खुदा के आगे दरखास्त कर रहे हैं, या अल्लाह तू आसानगी कर, या अल्लाह तू इस मामले को आसान कर। मालूम होता है वो खुद खुदा के आगे अपनी हाजतों में मुहताज थे, जो खुद अपनी हाजतें खुदा के आगे पेश कर रहे हैं। जालिमों तुम साहब काफ के आगे हाजतें पेश करते हो। इस समझी बात को देखा जवाब मैं कह रहा हूं, कदम कदम पर कुरान जवाब दे, एक लफ्ज पर जवाब दे रहा है कुरान पर। हासिल का निकला उनके तीमुद रहना और फिर उठना, खुदा कहता है मेरी निशानियों के इख्तियार कोई नहीं। दूसरा उनका भागना और भाग कर गार में जाना दलील उनके इख्तियार में कुछ नहीं। तीसरा उनकी दुआएं देखो, खुदा को हाजिर जवाब मान रहे हैं। नहीं समझे? डांटो बना हला आज़ानिन इनका नददा, हमने मारा उनके कानों पर गार में कई साल गिनती के, यानी हमने उनको सुनाया। ज़रबना अला आज़ानिन, ये किनाया है, ये किनाया है। देखा होगा तुमने, बच्चे को मां सुनाती है ना, कान पर यूं मारती है, मारते 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 सो जाता। बरात क्या है? उनको सुनाया रखा। ज़रबना अला आज़ानिन, हमने मार दिया उनके कानों पर गार में कई साल गिनती के। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको उठाया। लेना लमा अय्युल हिज़्बैनि अहसा लबिसू अमदा, ताकि हम जाहिर कर दें। क्यों उठाया? बअसनाहुम, हमने उठाया। अगर हम ना उठाते वो उठ सकते नहीं थे। जो अपने उठने की भी मोहताज है हमारे, वो क्या कर सकते हैं? देखते जाओ, एक एक लफ्ज़ कुरान पाक जवाब दे रहा है। उनका इख्तियारी मामला कोई नहीं, सुलाना भी हमारा है, उठाना भी हमारा है। हमने सुलाया, वो जाग नहीं सकते थे, हमने उठाया उनको। लेना आलम क्यों उठाया? ताकि ये बात ज़ाहिर कर दे हम अय्युल हिज़्बैन, कौन दो जमातों में से अहसा लिमा लबिसू अमदा, बड़ी निगहबानी करने वाले, उसके लिए जो ठहरते मुद्दत के तौर पर। इनको देखें, इनको पता भी है कि नहीं। लेना आलमा, हम जाहिर करें इनको रहने की मुद्दत का भी पता है कि नहीं। जब खुदा ने उठाया है, इनको अपनी ठहरने की मुद्दत का भी पता नहीं था कि कितनी मुद्दत ठहरे हैं। कुरान कहता है कुछ इंसाफ करो, जिनको अपनी ठहरने की मुद्दत का भी पता नहीं, वो तुम्हारी पुकार किस तरह सुन सकते हैं, वो खुदा के नायब किस तरह बन सकते हैं। अपना पड़ा है, देखा मैंने कहा था इन चंद सपनों में कुरान पाक ने जवाब दे दिया है पूरे असहाब काफ के हालात का मुख्तसर जवाब। पहला जवाब क्या है? मिन आयातिना, कोई उनके इख्तियारी मामले नहीं, हमारी निशानी है, ये मेरे कुदरत का करिश्मा है। दूसरा जवाब खुद भागी है, पनाह पकड़ी है। तीसरा जवाब वो खुद अर्ज़ें कर रहे हैं, सारियां कर रहे हैं रब्बना आतिना।
چوتھا جواب ان کا سونا ان کی قبضے بھی نہیں بنا، ہم نے سنایا ہے۔ چوتھا ہم نے جگاتے جاگ نہیں سکتے تھے، جو جاگ نہیں سکتے دور کے حدیث روا کیا بنے گی؟ پانچواں جواب پھر جاگنے کی بات ان کو پتہ ہی کوئی ہم کتنی مدت ٹھہرے کتنی مدت ہو، سمجھو کہ نہیں؟ سارے اصحاب کہف کے قصے کا نچوڑ یہ ہے، بات ختم۔ اب آگے تفسیر ہے، سمجھو جس میں ہاتھ لگا رہا ہوں کس آیتوں کو سمجھ جاؤ کی تفسیر ہے۔ نحن نقص علیک نبأ ملات، تفسیر یہ ہو گئی، نحن نقص علیک نبأ ملات، ہم بیان کرنے لگے تو میرے پیغمبر ان کا واقعہ حق کے مطابق، انہم فتیۃ کے نوجوان تھے، آمنوا بربہم زدناہم ہدی، ایمان لے رب کے ساتھ ہم نے زیادہ کی ان کے لیے ہدایت، وربطنا علی قلوبہم، ہم ان کے دلوں پر چھاپا مار لیا، اذ قاموا جب کھڑے ہو گئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے رب آسمان و زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہر جگہ پکارے گا اللہ کے سوا کسی ٹھاکر کو، شاد قادر ٹھاکر، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم کسی کو پکارے تو ہو جائیں گے ظلم کرنے والے، ہمارے جیسا ظالم کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا غیروں کو پکارے۔ ایسے بات ایک سمجھو، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم مشرکوں کی، اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہیں پکڑ اللہ کے بعد وہ کئی ٹھاکر بنا رہے ہیں، حاجتیں اگارنے والے، لولا یاتون علیہم سلطان بین، کیوں نہیں لاتے حجت ظاہر پر، کوئی دلیل لاؤ، کیوں پکارتے ہو، کیا دلیل ہے؟ جب دلیل بھی کوئی نہیں پھر بھی پکارتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ہے بڑا ظالم اس آدمی سے جو گھڑ لیتا ہے خدا پر جھوٹ، یعنی مشرک شرک بھی کرتا ہے، کہتا ہے جی خدا راضی ہوتا ہے۔ مشرک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پکارتا ہوں ولیوں کو، بزرگوں کو، خدا خوش ہوتا ہے، خدا بندے بھاگنے جی جا رہے ہیں، حاصل کیا نکلا؟ ایک اور بات سمجھو، یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی سمجھے بات کو، ولی وہ ہوتا ہے اولیاء کرام میں سے وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، شرک ہو، ورنہ شرک کی رتی ہو وہ مومن نہیں کی جائے کہ ولی کہاں ہو سکتا ہے؟ پہلی شرط انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ طرف ایک، اور ولی کی پہلی شرط یہ ہے ایمان بھی ہو اور لوگوں کو شرک سے بچائے، لوگوں کی شرک سے بچائے، کہے لوگوں کے سامنے لوگوں لن ندعو من دونہ الہا، ہر جس خدا کے غیر کو پکارنا چاہیے، تقریر کرے صاف صاف، مسئلہ چھپائے، اور وہ عقیدہ بڑے ٹھیک رہا تب بھی نہیں، عقیدہ کچھ ہے لیکن چھپاتا ہے، ڈرتا ہے، وہ کہاں ولی ہو سکتا ہے؟ آگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوا إِلَى الْكَعْبَةِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اس کی تفسیر ہو رہی ہے جب تم ان لوگوں سے مشرکوں سے بائیکاٹ کر لو گے، بائیکاٹ کر لو گے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کے ان کو یہ پکارتے اللہ کے بعد سوا، ان سے بائیکاٹ کر لو گے، اڈوں سے، جن اڈوں بھی شرک ہوتا ہے، فَأَوُوا إِلَى الْكَعْبَةِ، چلے جا طرف غار کے، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اٹھائے گا خدا تمہاری رب اپنی رحمت سے، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، آسان کرے اللہ تمہارے لیے اپنے معاملے میں آرام، یعنی تم غار بھی چلے جاؤ۔ دیکھیے بڑا ان کا تقریر کر رہا ہے، جو ان کے 7 آدمی میں سے بڑا تھا اس بڑے نے تقریر کی ہے، اگر سمجھتے ہو کہ نہیں مانتے چلو بھائی کاٹ کر لیں، وطن چھوڑ دیں، چلے جاتے ہیں غار میں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمارے اتنی رحمت پھیلائے گا اور خدا ہی ہمارے معاملے میں کوئی کامیابی دے گا، اور چلو چلتے ہیں۔ تو یہاں ہو گیا فیصلہ جانے کے لیے۔ اب یہاں تک قرآن پاک نے یہ کہا ہے بھاگے بھی ہیں، بھاگ کر گئے بھی ہیں، اور خدا سے امیدوار بھی ہو رہے ہیں، جن کی یہ حالات ہوں وہ خدا کے نائب نہیں بن سکتے، وہ خدا کے صدر متصرف الامور نہیں بن سکتے، نہیں یہ نائب جوڑے گی نہ متعلم نے ہوں بھی فجوت منہ ذالک من آیات اللہ، آگے جواب من آیاتنا والا دیکھا ہے، تفسیر ہو رہی ہے۔ ایک بات کا جواب دیتا ہے قرآن، لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا ان اولیاء اللہ کی قبضے میں ہے سورج کی حرکت، جدھر چاہتے سورج کو پھیر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کبھی کبھی جوہال بے علم کی زبان سے
ملتانی لوگ سنا کرتے تھے جی ملتان کیوں گرمی ہے جی یہاں آئے تھے شاہ شمس تبریز. لو گپ سنو جھوٹ سنو جھوٹ ہو گپ آئے گھر میں شاہ شمس تبریز آئے تھے. انہوں نے لوگوں کو مچھلی بھوننے کے لیے آگ لی مانگی. انہوں نے آگ نہ دی. انہوں نے کہا سورج نیچے آ جا. سورج آیا مچھلی بھون کر کھا لی. پھر سورج اس لیے قریب رہتا ہے وہاں. کتنا جھوٹ ہے. کوئی عقل بھی بن سکتا ہے کوئی بات بھی بن سکتی ہے. بات بنے نہ بنے کوئی واحیات ہی کس طرح کیوں نہ ہو یہ ولیوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں. بس کوئی بات ولیوں کے ذمہ لگا کر شرک کرتے جاؤ بس اس کا نام رکھ دیتے ہیں بڑی کرامت ہو جاتی ہے. مچھلی بھوننے کے لیے آپ کوئی نہیں تو سورج ہی لاتے ہیں. آ رہا سورج کو چینی کیا میں نے مچھلی کھانی ہے. کیا فضول باتیں ہیں. بہرحال اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے مشرک کہ 7 ولی یہ جو ہے صحابہ دیکھا ہے ان کی حرکت سورج کو بھی روک دیتے ہٹا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کیوں جھوٹ بکتے ہو کیوں جھوٹ بکتے ہو غلط کہتے ہو. اصحاب کہف کے حوالے کوئی نہیں نہ حرکت شمس کا حوالے ہے. ہاں جی قرآن پاک اب اس کا جواب دیتا ہے کہ تم کیا سورج کو پھیر دیتے خدا تمہیں ہدایت دے. کون سورج کو پھیر سکتا ہے. سورج کی گشت یا سورج کا نظام شمسی نظام کسی پیر کے حوالے نہیں ہے کسی بزرگ کے حوالے نہیں ہے کسی پیغمبر کے حوالے نہیں ہے. یہ خدا کے قبضے میں ہے. باقی ہے یہ بات وہاں دھوپ کیوں نہیں لگتی. خدا کہتا وہ جگہ ہی ایسی ہے وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں دھوپ لگ سکتی نہیں. خواہ صحابہ کافر رہیں یا رہے نہ رہے. وہاں کوئی کافر رہے تب بھی دھونے لگے گی کوئی مومن رہے تب بھی دھوبو. تمہارے پاکستان میں ایک جگہ ہے کھیوڑا لوگ جانتے ہیں جیلوں والے وہاں کھیوڑا ایک جگہ ہے جہاں سے نکلتا ہے یہ نمک نکلتا ہے. وہاں بھی شک دیکھی میں خود گیا ہوں 3-4 میل تک نیچے چلا گیا ہوں. بڑے میدان ہے نیچے بڑے ہو گئے وہاں نیچے اور وہاں دھوپ لگنا تو درکنار رہا خیال ہی کوئی نہیں. اور بڑی گاڑی چلی جاتی وہاں ڈبے جاتے نیچے. ہم بھی بڑے نیچے تک چلے گئے دیکھنے کے لیے او نمک کی نمک ہے. اب وہاں کوئی ولی جائے تب بھی دھوپ نہیں لگتی چوڑے میں اور کوئی کاغذ جائے تب بھی دھوپ نہیں لگتی. یہ تو نہیں ہو سکتا بلے کی جگہ ہی ایسی ہے کہ دھوپ آنے نہیں دیتے. خدا کو بھی ہدایت دے کیا کرتے ہو. خدا کہتا میری جگہ ہی ایسی ہے سورج آ ہی نہیں سکتا. پہاڑیوں کی ساکھ ایسی رکھی ہے پہاڑیوں کا رکھنا اللہ نے ایسا کیا ہے دھوپ اندر آ ہی نہیں سکتی. فترہ شمسا دیکھتے تو سورج کو اذا طلعت جب سورج چڑھتا ہے تلاون کا ذات الیمین ہٹ جاتا ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ان کے غار سے دائیں طرف یعنی پہاڑی آگے آ جاتی ہے سورج کے دائیں طرف ہو جاتا ہے سائی رہتا ہے اندر دھوپ نہیں لگ سکتی. وَإِذَا غَرَبَ جب غروب ہونے کو وقت آتا ہے تقرض ذات الشمال ان کو بائیں طرف چھوڑ دیتا ہے. دوسری پہاڑی ہے ایک طرف پہاڑی ادھر پہاڑی ہے. بہرحال نہ ادھر چڑھتے ہوئے دھوپ لگ سکتی ہے نہ غروب ہوتے وقت. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ اللہ کے بندے اندر ایک وسیع میدان اس کے اندر موجود ہے. یہ خدا کے تئیں ان کے قبضے کی بات ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ میری نشانیوں میں سے. پیچھے کا من آیاتنا آگے اس کی تصدیق من آیاتنا وہ جگہ ایسی ہے یہ میری قدرت کے مقامات ہیں. اللہ جتنا چاہے میں یاد لاؤں اور محبت بس ہو گیا جی جواب ہو گیا بھی چلتا جاتا ہے لیکن درمیان میں کہہ گیا جس کو اللہ ہدایت دے وہی پائے گا. وہ میں یضلل فلن تجد له مرشدا اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے یعنی خدا کی بات جو نہ مانے اس کے لیے کون ولی ہو سکتا ہے کون اس کی رہنمائی کر سکتا ہے گھر میں آگے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ اے انسان کا تو ان کو دیکھے گمان کرے گا جاگتے ہوئے ہیں سوئے ہوئے آنکھیں نا تھوڑی تھوڑی دیکھو آنکھیں ہوتی ہے کھلی ہے ذرا ذرا آنکھیں کھلی ہوتی ہے آدمی سکتا ہے جاگ رہے ہیں جاگتے شاگتے کوئی سوئے ہوئی ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ان کی کروٹیں ہم بدلاتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں. مراد کیا ہے وہ اپنی کروٹ خود بدل نہیں سکتے. جو اپنی کروٹ نہیں بدل سکتے وہ تمہارے لیے نائب خدا کی کس طرح بن سکتے ہیں اور خدا کی طرف سے متصرف کس طرح بن سکتے ہیں. ہاتھ لگا نکلا جو اپنی کروٹ بدل نہیں سکتے خدا کہتا نقلبہم ہم کی کروٹوں کو بدلاتے ہیں. بہرحال دیکھا ہے قرآن کا جواب لفظ قرآن پاک کا نور پھیلا رہا ہے.
یہ 7 ولی وہ ہیں جن کی ولایت کو جو نہ مانے پرلے درجے کا کافر ہے. سمجھ گئے کہ ان کی ولایت قرآن سے ثابت ہے نص 30 سے. شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت سے ان کی ولایت اوپر ہے. ان کی ولایت کتنی نہیں ہے. اگر یہ نہیں نہ آئے ان کے حوالے کچھ نہیں تو کسی کے حوالے بھی کچھ نہیں. اب دیکھا ہے میں یاد ان کا کتا اپنے بازو کو گرا رکھا ہے دروازے پر. بفرض بات اگر مطلع ان پر تو پیٹ پھیرے گا بھاگتا ہوا مارا جائے بارہ اندر ایک میدان میں ہے. اوپر سے پہاڑیوں کی آساس اللہ نے ایسی رکھی ہے نہ دائیں طرف وہ سورج کی شعاع لگتی ہے نہ بائیں طرف سورج کی شعاع لگتی ہے. اس قدر پہاڑیوں پر گنجان آ چکے اندر ہے غار ہے. اور کوئی بڑی بات نہیں میں نے کہہ دیا ہے کہ جا کر دیکھ لو کھیوڑے میں نیچے ہو غار کے اندر نیچے بڑے وسیع میدان بھی ہے بڑے بڑے ہال بھی ہیں اوپر پہاڑیاں بھی ہیں نیچے کام بھی ہو رہا ہے خدائی بھی ہو رہی. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ ہوتا رہتا ہے. ان کی کروٹ تو ہم بدلا رہے ہیں دائیں بائیں. مراد کیا ہے وہ اپنی کروٹ بھی بدل نہیں سکتے. جو اپنی کروٹ بدل نہیں سکتے وہ میرے خدا کہتا ہے نائب کس طرح بن سکتے ہیں ساری دنیا کے کاموں میں اور کس طرح وہ متصرف بن سکتے ہیں. نہ وہ نائب ہیں نہ وہ متصرف ہیں اپنی کروٹ بدل نہیں سکتے. وہ کرم باد بالوزید لو اطلعت علیہم لولت من فرارن ولبنت من مروبا. اگر تم مطلع پائے گا پا وہ بھاگی گا تم سے بھی بھیٹ یہ بھاگی گا تو اب آئے گا آ جائے گا تم سے روک کو. یعنی ایسا ڈراؤنی جگہ ہے کہ تو بھاگ جائے گا. مراد کی جگہ ہی ایسی ہے. بہرحال یہاں تک قرآن پاک نے ایک بحث کی ہے. حالات یہ کیے ہیں نائب نہیں ہے کار ساز نہیں ہے خدا کی طرف سے نظام عالم متصرف ہو نہیں ہے. وَكَذَلِكَ بَعْثْنَاهُمْ كَذَلِكَ اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تھا. اگر ہم نہ اٹھاتے اٹھ سکتے نہیں تھے. جو خود نہیں اٹھ سکتے تھے وہ خدا کے نائب کس طرح بن سکتا. کچھ حیا کرو. آگے حسناؤں یہ تصار بینوں تاکہ آپ میں ایک دوسرے سے سوال کر لیں. قال قائل منهم ایک کہنے والے نے کہا کم لبستم ایک کہنے والے نے کہا کتنی مدت ٹھہرے ہو. ایک نے پوچھا بڑا جو تھا ان کا یعنی کتنی مدت یہاں ٹھہرے ہو. قالوا کہنے لگے لبسنا یوما او بعد یوم. یہ باقی جو کہتے ہیں نا ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ ایک دوسرے سے سوال کر لیں. اٹھایا وہ اٹھایا یعنی خود نہیں اٹھ سکتے تھے ہم نے اٹھایا ہے. کیوں اٹھایا یہ تصال بینہم تاکہ ایک دوسرے سے سوال کر لیں. ایک کذالک یہ قول بیان کمال ہے یعنی اٹھانا ہمارا ہی کمال ہے. یہ اٹھانا ہمارا ہی کمال ہے. یہ دیکھ اتنی مدت کے اندر سوئے رکھنا اور سلانے کے بعد پھر اٹھانا یہ خدا کہتا ہے میرے ہی کارنامہ ہے کوئی اور کر نہیں سکتا. کذالک قول بیان کمال کذالک بدلاؤں ادار بیروں. ایک کہنے والے نے کہا کم لبستم کتنی مدت ٹھہرے ہو. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم کہنے لگے ایک دن یا دن سے بھی کم. خدا کہتا ہول کر دیکھو ان کو تو بہرحال قرآن کہتا ہے ان کا حال سنو. یہ تو یہ حال ہے ان کا جن کے یہ حالات ہو کیا خدا کے نائب بن سکتے ہیں. خدا ان کے حوالے پر نظام کر سکتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. کوئی کہتے ہیں ایک دن کوئی کہتا ہے دن سے بھی کم. رہا کتنے ڈھیر قرآن پر بحث کرے گا آگے. کالو رب معلوم معلوم تم انہوں نے کہا چھوڑے سمجھتے کو رابی میں ترجام تک ٹھہرے ہو یہ رب کو معلوم ہے. اباسو احدکم بورقکم حاضر المدینہ بھیجو ایک آدمی کو یہ رقم دے کر طرفشار کے کا تو من چاہیے دیکھ کے جا کر کون ہے پاکیزہ توام میں. پاکیزہ تو بات کہتے ہیں ستھرا اچھی چیز. بات کہتے ہیں نہیں مشرک سے خرید کرنا لائے. مشرک کی زبان کی جناب ابن جریر یہ مانا کرتا ہے ہر یاد جہاں اس سے چیز کریے جہاں تک ہو سکے خیال کرنا کسی مشرک نہ کسی مومن سے کی جائے. ولیت بات بڑی نرمی کرے
بات بڑی نرمی کرے، ولا یشرن بکم احدا، لیکن یہ کسی کو ادا بھی نہ کرے، جائے بھی تو کسی کو ادا نہ کرے، ہم کون ہے کون نہیں کیا، یہ بالکل ذکر نہ کرے۔ کیوں؟ انہم یظہروا علیکم، اگر انہوں نے اطلاع پالی تم پر، اگر اطلاع پالی رب اور یا تمہیں رجت الطف چاہیے کہ نبی کرے، فلا یشرن بکم احدا، کسی ایک کو ادا بھی نہ کرے۔ کیوں؟ انہم یظہروا علیکم، اگر لوگوں کی اطلاع پائے گی، پتہ لگ گیا، یرجموکم، وہ مشرک تمہیں پتھروں سے ماریں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا مشرک تمہیں واپس کر بنی شرکیہ دین میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اتنی تکلیفوں کے بعد اگر پھر تم نے شرک کیا کبھی خدا کا بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ یہ تقریر ہے، یہ تقریر بڑے آدمی کی ہے، ان کا جو بڑا لیڈر تھا نا اصل، جس نے یہ مسئلہ سمجھایا تھا وہ کر رہا ہے۔ یہ سارے ولیوں کی شناخت ہے، کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ولی۔ ساتھ یہ کہا ہار سن لو، نہ ان کی مدت سونے کا پتا کتنی مدت سوئے ہیں، نہ کوئی۔ پھر ایک اور بات ہے، اٹھے، سمجھو بات کو، اٹھے لگی بھوک، جن کو خود بھوک نہیں ستایا ہوا ہو وہ خود دوسروں کے حاجت روا کیا بن سکتے ہیں؟ جن کو بھوک نہیں ستایا ہوا ہو وہ دوسرے کے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں؟ تیسری بات، پھر رقم لے کر بھیجتے ہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کتنی مدت ہوئی ہے کتنی نہیں، خیال کرتے ہیں ایک دن گزرا ہوگا، آدھا دن